ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایک بیان میں کہا کہ دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کے باقیات حاصل کر لیں گے۔ ماضی کی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں ایران کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہیں۔ معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ٹرمپ کا آج ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی وضاحت، کہا کہ ایرانی مذاکرات کار آج کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ آبِ ہرمز میں ناکہ بندی کسی خلاف ورزی کی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ تجارتی جہازوں کو امریکی افواج کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ امریکی فوج خطے میں امن اور بحری سلامتی برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایرانی تیل کی مبینہ غیر قانونی ترسیل بھی کسی صورت قابل قبول نہیں اور اس پر سخت رد عمل دیا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا وقت قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز، لیکن آزاد کشمیر کی بے چینی ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ احتجاجی صورتحال دشمن عناصر اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں قانون ہاتھ میں لینے والے افراد کو خود کو حکام کے حوالے کریں۔ سیاسی شکایات کا حل جمہوری آئینی پرامن طریقوں سے نکالا جانا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی وزیر اعظم کو بیٹھ کر معاملات آگے بڑھانے کی پیشکش، کہا کہ سیاسی جماعت ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے، بانی پی ٹی آئی پر اتنی سختی نہ کرے۔ اقبال آفریدی کو ایوان سے نکالنے کا معاملہ قومی اسمبلی میں گونج اٹھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا اقبال آفریدی نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور ہاتھا پائی کی ہے۔ اگر میں ارکان پارلیمنٹ اور عملے کا تحفظ نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں بیٹھنے کا اختیار نہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپوزیشن کو بھی بات چیت کی پیشکش کرتی رہی ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود ملک کے مفاد میں مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاستی استحکام کے لیے سیاسی مفادات کو قربان کیا۔ موجودہ حکومت کی سفارتکاری کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملتا، صرف نمبرز تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تعلیم کا بجٹ جی ڈی پی کا 0.5% ہے۔ جب آپ تعلیم اور صحت کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو کیسے نظام چلے گا؟ تعلیم کے ایمرجنسی نافذ کر کے بجٹ کم کر دیا ہے۔ اگر تعلیم پر بجٹ مختص بھی ہے تو خرچ نہیں ہوتا۔ بجٹ میں عوام کو کچھ نہیں ملا، بجٹ محض نمبرز آگے پیچھے کرنے کا نام ہی رہ گیا ہے۔ ایف بی آر سے کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔ فنڈز بل کے مطابق مقررہ مدت میں انٹیگریشن نہ کرنے والے کاروبار سیل کیے جا سکیں گے۔ مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جعلی اور فرضی ٹیکس انوائسز کے خلاف سخت کارروائیوں کی تجویز۔ جعلی انوائس جاری کرنے والوں پر انوائس کی مکمل مالیت کے برابر جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی محرم الحرام کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان کی ہدایت۔ کراچی کے تمام اضلاع رینجرز اور زونز کو سیکیورٹی اثر نو جائزے کا حکم۔ مجالس، جلوسوں اور امام بارگاہوں کی سخت سیکیورٹی پر زور۔ کالعدم تنظیموں اور مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ اینٹی رائٹس فورس اور کنٹرول رومز کو ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ۔ مذہبی منافرت اور غیر قانونی مواد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ محرم الحرام کا پرامن انعقاد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 3 سال بعد ایم کیو ایم اور اس کے کارکنوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ کراچی میں ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ وقت آئے گا، سچ سب کے سامنے آئے گا۔ سانحہ کے شہداء کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا۔ یہ آگ مالکان کی مجرمانہ غفلت تھی۔ بانی ایم کیو ایم سے اختلاف کیا، غداری نہیں کی۔ جو یہاں ہے یہی ایم کیو ایم ہے۔ قوم کے حقوق کے لیے مضبوط اور باکردار قیادت کی ضرورت ہے۔ کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ شخص لانڈی کا رہائشی ہے جو سندھ انفیکشس ڈیزیزز اسپتال میں زیر علاج ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں رواں سال منکی پاکس کے 10 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔